نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جو لوگ جوا کھیلتے ہیں، آن لائن گیم کھیلتے ہیں، ان کے لیے میرا پیغام ہے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق کرنا چاہا، سب سے پہلے فرشتوں کو خبر دی، فرشتوں کو بتایا کہ میں انسان کو تخلیق کرنے والا ہوں، انسان کو زمین پر بھیجنے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے اعتراض کیے کہ اے اللہ، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، آپ کی تعریف کرتے ہیں، آپ کی عبادت کرتے ہیں۔ انسان دنیا میں جائیں گے، فتنے کریں گے، فساد پھیلائیں گے، خونریزیاں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ انسان کو آزمائش میں ڈالنا ہے، انسان سے امتحان لینا ہے۔ جو اس امتحان میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا، اسے انعامات سے نوازا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور جو اس آزمائش میں، اس امتحان میں ناکام ہوگا، اسے سزا دی جائے گی، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائی، اس دنیا میں انسان کے آنے کا مقصد امتحان ہے، امتحان پاس کرنا ہے، آزمائش ہے، آزمائش میں سرخرو رہنا ہے۔ میرے بھائی، سرخرو رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی انعامات سے نوازا جائے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ میرے بھائی، انسان جو بھی کچھ بناتا ہے، موٹر سائیکل، پنکھا، بلب، جو بھی ہو، حتیٰ کہ سوئی، تو اس سے کام حاصل کرنے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے بناتا ہے۔ یعنی پنکھے کو بناتا ہے ہوا حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک وہ پنکھا ہوا دیتا رہے گا تو وہ ہوا قیمتی ہے، وہ پنکھا قیمتی ہے۔ اگر وہ پنکھا ہوا نہ دے تو وہ پنکھا کباڑ میں بیچ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح بلب انسان کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ اگر وہ بلب روشنی مہیا کرتا رہا، اپنا کام کرتا رہا، تو وہ بلب قیمتی ہے، وگرنہ اسے بھی کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ سوئی سے بھی کام لیتے ہیں۔ سوئی اگر انسان لوگوں کے کام آتا رہا، لوگوں کے کپڑے سیتا رہا، تو وہ سوئی قیمتی ہے، اسے سنبھال کے رکھتے ہیں۔ اگر وہ سوئی کپڑے نہ سیے، لوگوں کے کام نہ آئے، اسے بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی ایک کام ہے، انسان کو بھی ایک فرض دیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ زندگی گزارے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق۔ جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کرنے کا، ہم وہ کام کریں۔ جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، ہم وہ کام نہ کریں۔ اسی طرح جوا، اس کے بارے میں شریعت نے منع فرمایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بھی منع فرمایا، احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کام کو برا کہا اور منع فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جوا اور شراب کا، کہہ دیں کہ یہ دونوں بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ یعنی جوا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 90 تک غالباً، کہ 4 چیزوں میں سے ایک جوا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، گندا کام ہے، اس سے بچو تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ میرے بھائی، احادیث مبارکہ میں بھی جوا کھیلنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ آن لائن گیم کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے،
اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے۔ میرے بھائی، یہ دنیا کی رنگینیاں عارضی ہیں، یہ انسان کے آزمائش کے لیے ہے کہ لوگ گیم کھیل کر گاڑیاں خرید رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں، محلات بنا رہے ہیں، بزنس بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایک آزمائش ہے، عارضی ہے۔ بچوں کو بھی حرام کھلا رہے ہیں، خود بھی جوا کھیل کے غلط کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، اس سے بچیں۔ کمال تو یہ ہے کہ انسان کو گناہ کرنے کی طاقت ہو، گناہ کرنے کا وقت بھی ہو، لوگ دیکھتے بھی نہ ہوں، کوئی روکنے والا بھی نہ ہو، تب وہ گناہ سے محفوظ رہے، اس وقت کمال ہے۔ وگرنہ جس کے پاس گناہ کرنے کا وقت ہی نہیں، فرصت ہی نہیں، یا لوگ اسے گناہ کرنے نہیں دیتے، یا وہ گناہ کر نہیں سکتا، اب کہتا ہے کہ میں صوفی ہوں، بزرگ ہوں، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ میرے بھائی، آج ہم سب دیکھ رہے ہیں، لوگ گیم کھیل کر پیسہ بنا رہے ہیں، آن لائن یہ جوا کھیل کے پیسہ بنا رہے ہیں، گاڑیاں لے رہے ہیں۔ اگر میں اس چیز کا ماہر ہوں، گیم کھیلنے کا مہارت رکھتا ہوں، جیت بھی سکتا ہوں، میں احتیاط کرتا ہوں، تو یہ میرے لیے کمال ہے۔ یا اگر آپ احتیاط کرتے ہیں، یہ آپ کے لیے کمال ہے۔ وگرنہ جو لوگ نہیں کھیل سکتے، اس کھیلنا نہیں آتا، وہ جوا سے احتیاط کر رہے ہیں، تو یہ کمال کی بات نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز سے پرہیز کریں، اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، کہ ہم گیم نہ کھیلیں، آن لائن جوا نہ کھیلیں۔ میرے بھائی، یہ جوا والا، یہ جو گیم والا سسٹم ہے، یہ اکثر ایک دو کو اتنا پیسے دیتا ہے کہ وہ امیر بن جاتے ہیں، گاڑیاں بھی لے لیتے ہیں، بزنس شروع کر دیتے ہیں، لیکن 20-15 کو پھنسانے کے لیے کہ وہ آ کے پھنسیں، پھر ان سے پیسہ بٹور لیتے ہیں۔ کیونکہ میں نے دیکھا بھی، اس نے گاڑی خریدی، اس نے بنگلہ لیا، اس نے محلات لیا، اس کے بزنس میں اضافہ ہوا، یہ گیم کھیل کے۔ میں نے 10 بندوں کو بتایا، وہ سارے اس میں شروع ہو گئے۔ تو وہ گیم والا جانتا ہے کہ بھئی میں نے اسی کو ہی دینے ہیں، اس 2 کو دینے ہیں، اس 3 کو دینے ہیں، باقیوں سے ہمیں پیسہ بٹورنا ہے۔ پھر آخر میں ان سے بھی پیسہ بٹور لیتا ہے جن کو دیا گیا ہے۔ میرے بھائی، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، اس سے ہم احتیاط کریں۔ زندگی عارضی ہے، حلال کی کمائی کریں، حلال کھائیں، حلال روزی کھائیں، حلال روزی کمائیں۔ میرے بھائی، اگر ہم بھی یہ گیم کھیلتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جو گناہ انگریز کرتے ہیں، ہم بھی اگر وہی گناہ کرنے لگیں تو ہم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ آج کل انگریز مسلمان ہونا چاہتا ہے، پھر وہ مسلمان کے صفات کو دیکھتا ہے کہ جس طرح ہم کر رہے ہیں، مسلمان بھی وہی کام کر رہا ہے، یعنی ہم زنا کر رہے ہیں، مسلمان زنا کر رہا ہے، ہم شراب پی رہے ہیں، مسلمان شراب پی رہا ہے، ہم جوا کھیل رہے ہیں، مسلمان جوا کھیل رہا ہے۔ جو غلط کام ہم کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر مسلمان آگے ہے، تو وہ مسلمان نہیں ہو رہے، ہماری وجہ سے نہیں ہو رہے۔ اگر ہم جوئے سے احتیاط کریں، زنا سے بھی احتیاط کریں، ہر برے کام سے بھاگیں، ہم برے کام سے بچیں، تو یقیناً جو غیر مسلم ہیں وہ ہمیں دیکھ کے مسلمان بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائی، ہمیں چاہیے کہ ہم غیر مسلم ہیں ان کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، بلکہ یہ سبب اختیار کریں کہ وہ ہمیں دیکھ کر ہماری وجہ سے وہ مسلمان بنیں۔ تو آج کا میرا یہی میسیج ہے کہ جو آن لائن گیم کھیلتے ہیں، یہ گیم حرام ہے، یہ گیم نہ کھیلیں۔ ہاں، ایک طریقہ ہے کہ گیم میں ٹکس جب اوپن ہو، بھئی اس کی اتنی ٹکس ہے، 200 300 400، آپس میں کھیلو، جو جیتے گا اس کو مٹھائی ملے گا۔ وہ آپس میں پیسے نہیں رکھیں گے، اگر پیسے رکھتے ہیں تو یہ جوا ہے۔ یا اب گیم کھیلنے کے لیے فیس طے کر دیتے ہیں، بھئی اتنی فیس ہے انٹری کے لیے، اگر وہ انٹری کر دیتے ہیں، پھر بعد میں جو جیت جاتا ہے اسے مٹھائی ملتی ہے، اسے مٹھائی کہتے ہیں، جوا نہیں کہتے۔ یہ طریقہ صحیح ہے۔ اگر دونوں طرف سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، دونوں کھیل رہے ہیں، یہ جیت جاتا ہے اسے مل جاتے ہیں، یہ ہار جاتا ہے اس کے پیسے چلے جاتے ہیں، اگر یہ جیت جاتا ہے اسے پیسے مل جاتے ہیں، یہ ہار جاتا ہے اس کے پیسے بھی چلے جاتے ہیں، یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ میرے بھائی، کل فیہما اسم کبیر، اور یہ شیطانی کام ہے، گندا کام ہے، اس سے بچیں۔